ہادیہ ای میگزین کے زمرہ بہنیں پوچھتی ہیں میں آپ کا استقبال ہے۔ سوال کا جواب مولانا رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم 2 بھائی بہن تھے۔ میرے بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کی پراپرٹی تقسیم ہوئی تو ہم دونوں کے درمیان وراثت تقسیم ہوئی۔ مجھے بھی حصہ ملا۔ اب بھائی کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی بیوہ ہیں اور 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ براہ کرم واضح فرمائیں کہ کیا ان کی موجودگی میں بھائی کے مال وراثت میں بہن کا کچھ حصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی شریعت میں مال وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ لگایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کا صریح حکم ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضہ۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 7 ہے کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس آیت میں لفظ الاقربون معنی خیز ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ رشتہ داروں میں بھی ایک ترتیب قائم کی جائے گی۔ قریب ترین رشتہ دار مال وراثت کے مستحق ہوں گے، ان کی موجودگی میں دور کے رشتہ داروں کو نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر قریبی رشتہ دار موجود نہ ہوں تو دور کے رشتہ دار مال وراثت میں حصہ پائیں گے۔ مستحقین وراثت کے 3 درجات بنائے گئے ہیں۔ اول، اصحاب الفرائض، یعنی وہ لوگ جن کے حصے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ دوم، اسبا، یعنی نسب کے اعتبار سے وہ قریبی رشتہ دار جن کے حصے مقرر نہیں، اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ پائیں گے۔ سوم، ذوی الارحام، یعنی ماں کی طرف سے قریبی رشتہ دار۔ اصحاب الفرائض اور اسبا میں سے کوئی نہ ہو تو یہ وراثت کے مستحق ہوں گے۔ ورثہ میں سے 6 افراد ہر حال میں وراثت پاتے ہیں۔ زوجین، یعنی شوہر اور بیوی، والدین، یعنی ماں باپ، اور اولاد، یعنی بیٹا بیٹی۔ ان میں سے صرف بیٹا اسبا میں سے ہے، باقی اصحاب الفرائض ہیں۔ بہن کو بھائی کے مال وراثت میں حصہ ملنے یا نہ ملنے کی متعدد صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر میت کا بیٹا یا پوتا یا باپ یا دادا موجود ہو تو اس کی بہن کو کچھ نہیں ملے گا اور بھائی کو بھی۔ نمبر 2، اگر میت کا بیٹا یا باپ موجود نہ ہو اور بھائی بہن ہوں تو وہ اسبا ہو جائیں گے اور ان کے درمیان 2-1 کے تناسب سے وراثت تقسیم ہوگی، یعنی بہن کو بھائی کے مقابلے میں نصف ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 176 ہے، یعنی مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ نمبر 3، اگر میت کی بیٹی یا پوتی ہو تو سگی بہن یا بہنیں اس کے ساتھ اسبا ہو جائیں گی اور بچا ہوا حصہ پائیں گی۔ نمبر 4، اگر میت کی صرف ایک بہن ہو تو وہ نصف مال وراثت کی مالک ہوگی۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ 2/3
یعنی 66.7% کی مستحق ہوں گی۔ یہ بات سورہ النساء کی آیت نمبر 176 میں بیان کی گئی۔ سورۃ مسولہ میں میت کے ورثہ میں اس کی بیوہ، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ اولاد ہونے کی صورت میں بیوہ کا حصہ 1/8 یعنی 12.5% ہے۔ باقی کے 6 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ ہر لڑکی کا اور 2 حصے ہر لڑکے کے ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں ہر لڑکی کو 14.6% اور ہر لڑکے کو 29.2% ملے گا۔ اس صورت میں بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات بھی سورہ النساء کی آیت نمبر 11 میں بیان کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔